نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ گھر کے بیدی نے لنکا ڈال دی، طیب اردگان کے قریبی عزیز نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ تہلکہ خیز دعویٰ نے امت مسلمہ سمیت پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ترکی میں حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی نے اردگان کے داماد پر ملک کی معیشت تباہ کر دینے کا الزام عائد کر دیا۔ ناظرین، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ صہیونی طاقتیں کبھی بھی مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے لیے غیر مسلم طاقتیں اپنا ہر حربہ استعمال کرتی ہیں، چاہے وہ اشرفیوں ڈالروں کی بندرباٹ ہو یا عیاش حکمرانوں کے لیے عیاشی کا سامان ہو۔ کچھ بھی ہو، وہ ہر مسلم امہ کے لیڈر کے خلاف اپنا ایکشن لیتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی مسلم حکمران ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو پھر یا تو اس ملک میں خانہ جنگی شروع کروا دی جاتی ہے یا اس ایماندار حکمران کو ایسی گیم میں پھنسایا جاتا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال مہاتیر محمد ہی ہے۔ ماضی میں بھی ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن میں مسلمان حکمرانوں کو سازشوں کے تحت یا تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا یا قتل کروا دیا گیا۔ ایک دفعہ پھر مسلم امہ کے دبنگ لیڈر طیب اردگان کے خلاف صہیونی طاقتوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آیا صوفیہ کے افتتاح کے بعد سے تو یہودی طاقتوں نے طیب اردگان کے خلاف سازشیں تیز کر دی ہیں۔ اب چونکہ سال 2023 میں ترکی یورپی معاہدہ لوزان سے آزاد ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد ترکی اپنی زمین میں چھپے قدرتی ذخائر سے مالا مال ہونے والا ہے، یہودی طاقتوں نے ترکی کے خلاف جنگی ماحول بنانا شروع کر دیا ہے۔ غیر مسلم طاقتوں کو ڈر ہے کہ کہیں ایک دفعہ پھر سلطنت عثمانیہ کا دور واپس نہ آ جائے۔ حالیہ ہفتوں میں مشرقی بحیرہ روم میں ترکی اور یونان میں کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ نیٹو کے دو ارکان کے مابین سمندری حدود اور وہاں قدرتی وسائل کو حاصل کرنے کے تنازع کے جنگ میں بدلنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ترکی کے ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں شائع نشر ہوئیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ یونان نے ترکی کی سرحد کے قریب اپنے جزیرے کاسٹل ریزو میں اپنی فوجیں روانہ کر دی ہیں۔ ترکی کے نائب صدر فواد اوکتائے نے ٹویٹر پر لکھا کہ ترکی نے شمالی قبرص میں موجود فورسز کے ساتھ 5 روزہ عسکری مشقیں شروع کر دی ہیں، جنہیں طوفان روم کا نام دیا گیا ہے۔ صدر اردگان نے 26 اگست کو ایک تقریر میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی دیکھ لے کہ ترکی ایسا ملک نہیں رہا جس کے عزم، حوصلے اور صبر کو آزمایا جا سکتا ہے۔ ہم سیاسی، فوجی اور معاشی طور پر سب کچھ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم کسی کو کوئی رعایت دینے پر تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قبرص یونان اور ترکی کے درمیان تقسیم ہے، اور صرف ترکی ہی ترک جمہوریہ شمالی قبرص TRNC کو تسلیم کرتا ہے۔ نائب صدر اوکتائے نے کہا کہ مشرقی بحیرہ روم میں سفارتی طریقوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک اور TRNC کی سیکیورٹی ترجیحات بھی ناقابل سمجھوتہ ہیں۔ ترکی نے کہا کہ یونان اس خطے کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کر رہا ہے جو عالمی معاہدوں کے تحت غیر فوجی علاقے ہیں۔ یونان نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ گارڈز کو تبدیل کرنے کی معمول کی کارروائی تھی۔ یونان کا یہ چھوٹا جزیرہ کاسٹل ریزو ترکی کے ساحل سے صرف 2 کلومیٹر دوری پر ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی ایک بنیاد ہے۔ اقوام متحدہ کے سمندری قانون کے مطابق کسی ملک کا اپنی حدود کے اندر 200 ناٹیکل میل تک کا علاقہ اس کا خصوصی اکنامک زون تصور کیا جاتا ہے۔ ترکی اقوام متحدہ کے اس کنونشن کا حصہ نہیں ہے۔ ترکی نے اقوام متحدہ کی طرف سے سمندری حدود کی تشریح کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی بحیرہ روم کا بڑا حصہ یونان کا ہے۔ در حقیقت اقوام متحدہ کا یہ بیان ترکی کے خلاف اسی لیے آیا ہے کہ عالمی پلیٹ فارم پر بھی ترکی کو انڈر پریشر کیا جا سکے۔ ضرورت پڑنے پر ان عالمی رپورٹس کی روشنی میں ترک صدر یا ترکی کے خلاف اہم فیصلے کیے جائیں۔ ترکی کا موقف ہے کہ سمندری حدود کو انصاف کی بنیاد پر تقسیم ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ترکی نے اپنے فوجی جہازوں کو اس متنازع علاقے میں بھیج دیا ہے تاکہ کوئی بھی ترکی کی سمندری حدود کی سالمیت کو چیلنج نہ کر سکے۔ خبریں یہاں تک بھی ہیں کہ ترکی یونان کا یہ تنازع روس، فرانس سمیت دیگر علاقائی طاقتوں کے درمیان جنگ میں بدل سکتا ہے۔ 6 اگست کو یونان اور مصر نے سمندری حدود کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس پر ترکی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور علاقے میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے جہاز ان پانیوں میں بھیجا، جو اب بھی قبرص کے قریبی علاقوں میں سروے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے علاقے میں فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ترکی اور یونان کے مابین سمندری حدود پر پہلی بار کشیدگی 2019 میں پیدا ہوئی،
جب ترکی اور لیبیا کی اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت نے سمندری حدود کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے، ترکی اور لیبیا کے معاہدے میں ایسی سمندری حدود کو شامل کیا گیا جن کو یونان اپنا سمجھتا ہے۔ اس پر کئی یورپی ممالک کے علاوہ مصر اور متحدہ عرب امارات نے اس پر اعتراض کیا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے بلو ہوم لینڈ کا نظریہ اپنا لیا ہے، جس کا مقصد اپنے ساحلوں کے ارد گرد سمندری حدود کو محفوظ بنانا ہے۔ ترکی نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی ملک کو اپنے ساحلی علاقوں پر نقل و حرکت کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ ترکی کے نائب صدر فواد اوکتائے نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ انقرہ ان تمام نقشوں کو پھاڑ دے گا جو ان کے ملک کو محصور کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ترکی کے صدر اور دوسرے اہلکار جارحانہ بیان بازی کے ساتھ ساتھ مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ جب ترکی اور یونان کے مابین کشیدگی بڑھی تو نیٹو اتحاد کے ان اراکین نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے خطے کے اتحادیوں سے مدد کے لیے رابطہ کیا۔ ترکی کو ڈر ہے کہ مشرقی بحیرہ روم کی بانٹ ہو رہی ہے جس میں سے اسے دور رکھا جا رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے 3 ستمبر کو اعلان کیا کہ دونوں ممالک یونان اور ترکی تکنیکی بات چیت پر رضامند ہو گئے ہیں تاکہ کشیدگی کو کم کرنے کا طریقہ ڈھونڈا جا سکے۔ ترکی نے کہا کہ وہ یونان کے ساتھ ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن یونان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ در حقیقت یونان اس وقت صہیونی طاقتوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ وہ امریکہ اسرائیل کی شہ پر ترکی کے ساتھ کشیدگی کو جان بوجھ کر بڑھا رہا ہے تاکہ ترکی پر جنگ مسلط کی جائے۔ دوسری طرف ایک تازہ ترین خبر کے مطابق ترکی میں حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے اردگان کے داماد پر ملک کی معیشت تباہ کرنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ترک صدر کی ساکھ کو متاثر کرنے اور طیب اردگان کا امیج خراب کرنے کے لیے یہ خبر ترک سوشل میڈیا پر وائرل کروائی ہے تاکہ ترک عوام میں ترک صدر کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ ریپبلکن پارٹی کے رکن نے ترک صدر کے داماد پر الزام لگایا کہ انہوں نے 22.5 ارب ڈالر IMF کو جو ادا کیے وہ در حقیقت ترک عوام پر نہیں بلکہ اس کا زیادہ تر پیسہ صدارتی محل اور داماد نے اپنی عیاشیوں پر اڑایا ہے۔ اس وقت غیر مسلم طاقتیں ترک صدر اور ترکی کو اندرونی اور بیرونی طور پر ہر طرح سے غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر طیب اردگان سال 2023 تک صدارت کے عہدے پر فائز رہے تو ایک دفعہ پھر سلطنت عثمانیہ کا دور واپس نہ آ جائے، جس کے لیے غیر مسلم طاقتیں ترکی پر جنگ مسلط کرنے اور ترک صدر کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔